والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلہم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الوصول۔ پچھے گل چل رہی سی کہ جڑے لوگ ساری عظمت دا انکار کر دین اور ساری آیات دا اور احکام دا انکار کر دین، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، بتدریج انہاں دا گھیرا اسی تنگ کردے رہنے ہیں۔ استدراج ہونا ایسے کمالات حاصل ہو جانا جڑے بندے نو آہستہ آہستہ اللہ تو دور کر دے جان کو استدراج ہونا۔ اس واسطے یہ شعبدہ بازی وغیرہ جیڑی اس نو بھی استدراج آکھیا ویندا۔ کرامت اور استدراج وچ فرق ہے کہ ولی دی کرامت نبی دے معجزے دے تابع ہوندی ہے، اور نبی دا معجزہ فعل اللہ دا ہوندا، صادر نبی دے ہاتھ تو ہوندا۔ جس طرح فرمایا وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما، آپ نے ریت پھینکی یا کنکریاں پھینکی۔ میدان بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کنکریاں ریت دی تو کفار دے لشکر دی طرف سٹی، کوئی ایسا کافر نہیں آ جس دی اکھے جو ریت یا کنکری نہ پئی ہوئے۔ لیکن قرآن نے آکھیا جس ویلے تسی کنکریاں سٹیاں وما رمیت اذ رمیت، تسا سٹیاں تساں لیکن تساں نہیں سٹیاں، ولکن اللہ رما، اللہ نے سٹی، یعنی فعل اللہ دا سی، صادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک تے ہوئے۔ یہ ہوندا معجزہ۔ ولی دا نبی دا معجزہ ہوندا حق نو ثابت کرنے واسطے، احقاق حق واسطے۔ اسی طرح ولی دی کرامت جیڑی ہے یہ معجزے نبی دے معجزے دی فرع ہوندی، اس دے تابع ہوندی۔ ولی نو کرامت نصیب ہی تاں ہوندی او خلوص نال نبی دا اتباع کردا، اور جیڑی کیفیات قلبی قلب اثر پیغمبر تو آندیاں انہاں دے وچ او قوت بھی آندی ہے۔ اور معجزہ ہوندا جیڑی عجیب شے خرق عادت تو خلاف ہوئے لیکن نتیجہ تن او اللہ دے قریب کر دے۔ یعنی معجزے دا حاصل یہ ہونا کہ کسی فرد دی بڑائی واسطے نہیں، کسی شہرت واسطے نہیں، بلکہ قرب الہی دا سبب بندا اور لوکاں دی ہدایت دا سبب بندا۔ یہ ہوندی ہے کرامت۔ شعبدہ ہوندا کہ جڑا شعبدہ باز ہے اس دی بڑائی دا سبب بندا۔ شعبدہ جڑا ہوندا او شعبدہ باز دی بڑائی دے اظہار واسطے ہوندا اور لوکاں نو اللہ تو دور کردا۔ اچھا اسے صرف شعبدہ نہیں ہوندا، استدراج اس نو اس واسطے آدھے کہ بدستور کچھ چیزاں کچھ کمالات ایسے ہوندے رہندے جڑے اللہ تو دور کرتے رہندے۔ ایک آدمی بدکار ہے، ظالم ہے، لٹ مار کردا، اس نو کوئی حکومت مل گئی، انہیں بہت بڑی گل ہے کہ وہ چنگیز خان ایک عام آدمی ہے، ایک قبیلے چھوٹے جہاں سردار ہے، لٹ مار کر کے بندے نال وداندا گیا تو وہ دنیا کا بڑا بڑا حکمران بن گیا۔ لیکن یہ جڑا اس کا حکمران بننا یہ استدراج ہے، وہ رفتہ رفتہ اس نو اللہ تو دور ہی کرتا رہا اور اپنے زوم میں گرفتار ہوندہ لگا گیا اور کفر اجتباع ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نو دولت ملنی شروع ہو گئی جس لیے حرام کھانا شروع کر دیں، سود لینا شروع کر دیں، اور پیسے بدن لگوا دیں۔ یہ استدراج ہے جڑا رفتہ رفتہ اللہ تو دور کیتی جا رہا ہے۔ کسی نو حکومت و سلطنت ملوائیں وہ ظلم کردہ، نا انصافی کردہ، بے حیائی نو فروغ دیندہ، انصاف نے لوگوں نو تنگ کردہ، اور وہ یہ سمجھدا اللہ تو میرے تو بڑا راضی اس میں حکومت و سلطنت دیتی ہوئی۔ یہ اللہ دی رضا دی دلیل نہیں ہوندی جڑی ظلم دی طرف لے جا رہی ہوئے۔ اللہ
اللہ تو دور لے جا رہی ہوئے، اسے نو استدراج آتے ہیں کہ یہ رفتہ رفتہ بندے نو تباہی دے گڑی دی طرف لے جا رہا ہوں. سنستدرجہم من حیث لا، یا بندے سمجھ ہی نہیں ہوندی میں جا کیڑے پاسے رہا، یہ گناہ دی سزا ہوندی. وَأُمْلِي لَهُمْ، پھر انہاں تھوڑی جی مہلت مل ویندی. اللہ پاک آدھا بے گھبراؤ نہیں، تسی کر کے ویکھ لو کتھوں تک جانا. جڑی انہاں دی زندگی ہے اسے کوئی فوری گرفت نہیں ہوندی، لیکن جس لئے ہوندی ہے ان قیدی متین، میری تدبیر جڑی بڑی مضبوط ہوندی، سنجیدہ ہوندی. پھر ایک رواج ہے ساڈے چ رمضان شریف تے بڑے زوراں تے وے، اور ربیع الاول بھی بڑا ہوندا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت آکھی جائے. اور بہت بڑا مبارک کم ہے حضور دی صفت بیان کرنا، بہترین ذکر الہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے صلاۃ و سلام پڑھنا بہترین افضل ترین ذکر الہی ہے. حضور دی نعت بیان کرنا، آپ دے کمالات اور اوصاف بیان کرنا بھی ذکر الہی ہے. لیکن یار نعت کی تعریف کیتی جائے ایک گل، اور دوسری گل ہے کہ بارگاہ رسالت دے ادب دا لحاظ رکھا جائے. کچھ شاعر تو ایسے نالائق ہوتے ہیں کہ وہ خطاب اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنے جیسے یا عام آدمی نے خطاب کیتا ویندا تو دے نال خطاب کرتے ہیں. یعنی انہوں نے خطاب ہے یا مصریاں تو اور تم، اور وہ اس طرح آتا جو ایک عام آدمی نال آتا بے تکلفی نال. کچھ اس طرح دے ہوندے جڑے وہ معیاری جملے نہیں ہوندے. کچھ یہ ہوندا بھی جس لئے پڑھن لگتے ہیں بیان کرن لگتے ہیں تو وہ آداب محفل دے خلاف ہوندا اور اسے شور شرابہ غلغپاڑا. کچھ ایسے جڑے پھر اللہ دیاں صفات حضور دے نام لا چھوڑ دے نہیں بھی نعت کوئی نہیں. اس واسطے سب تو نازک موضوع جڑا وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت آکھنا، کہ ذات صفات باری شرک بھی نہ آوے اور آپ دی عظمت دا حق بھی ادا ہوئے، اسے کمی بھی نہ رہ جائے، اور نال آداب مجلس دا بھی لحاظ رہے. اتھے اللہ کریم نے نعت آکھیے، وصف بیان کیتا. سبحان اللہ. اولم یتفکروا، فرمایا بحیثیت انسان تسی جس معاشرے چ رہندے ہو اس سے جی میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہویا، بچپن گزاریا، لڑکپن گزاریا، جوانی گزاری، 40 سال دی عمر شریف ہوئی تو آپ مبعوث ہوئے. یہ گزشتہ 40 سال تساں کدی نہیں سوچا کہ یہ بندہ کس طرح رہا؟ تساں نہیں ویکھیا کہ اس دا بچپن دوسرے بچیاں نالوں بالکل الگ اور سنجیدہ اور پروکار ہے؟ تساں نہیں ویکھیا کہ سستی دی جوانی دوسرے جوانہ نالوں بالکل الگ تھلگ، بڑی سنجیدہ، بڑی بارو، بڑی ہر خوبی ہر کمال دی حامل، اور بڑی شریفانہ، سنجیدہ، دلیرانہ، جرت مندانہ، صاحب الرائے. یہ 40 سال جڑے گزرے تے تسی آدھے ہو اس جھوٹ دے معاشرے ایک سچا بندہ ہے. یہ سارے لوگ جڑے دغاباز اور مال کھا ویندے امانتاں جڑیاں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیاں کرو، اے بندہ خیانت نہیں کردا، اے سچا بھی ہے، اے امین بھی ہے، صادق بھی ہے. اور اج جس ویلے او صادق و امین اللہ دی گل کردا، اور پھر کردا اس طرح نہیں کہ ایک گل ہے جی چلو کر چھوڑی کر نہیں، اس طرح کردا کہ ایک بندے نو گل پہنچانے واسطے جان دی بازی لا دیندا، دکھ برداشت کردا، پتھر کھاندا، رائج کنڈے بچھائے ویندے، پوری دنیا کفر زلزلہ آ گیا، ہر کافر مخالف ہو گیا، ہر کافر ایذا دینا چاہندا، راشن بند کر دیتا ویندا، تعلقات منقطع کر دیتے ویندے، شیخ ابی طالب وچ قید کر دے. کوئی دنیا دی ایسی تکلیف نہیں جیڑی نہیں دیتی ویندی. لیکن اللہ دا یہ بندہ جیڑا سچا بھی ہے، سنجیدہ بھی ہے، جس نے کدی فضول گل منہ چو نہیں کڈی زندگی بھر، جو ارشاد، اور دانا ترین آدمی ہے کہ حضور دا بچپن ہے تو تسی لگے سو بیت اللہ تے کٹ مرن جس ویلے تعمیر ہوئی، اور حجر اسود نصب کرنے واسطے تواڈے سارے قبائل تلواراں لے کے آ گئے. ایک نوعمر بچے نے تواڈا فیصلہ کر دیتا. اتنا مدبر، اتنا دانا، انہوں ہو کے گیا ہے کہ گل دا کیوں اس پہ چھلا گیا. ما بے صاحبکم من جنہ، ای ہستی کو پاگل تو نہیں.
40 سال دی عمر شریف اس گل تے دلالت پہ کر دیے کہ یہ بچپن تو لے کے اپنے 40 سال تک یہ بندہ سنجیدہ ترین، شریف ترین، صادق ترین، ایمان ترین، ایماندار ترین اور دانا ترین، متبر اس دے نال دا کوئی متبر نہیں جمع ہے جس نے قریش دے قبائل نو لڑائی تو بچا لیا جنہاں دے وچ کوئی بندہ آوندا ہی نہیں ہے، اور جڑے معمولی جی گل تو لڑائی چھڑ دی تے 100 سال 120 سال چلی ویندی۔ پھر پرانیاں جنگاں جہاں قبائل آ رہی ہیں، اس اللہ دے بندے نے نوجوانی چنا جنگاں دی صلح کرا دیتی اور لوگوں کو بچا لیا تباہی تو۔ یہ ساری حقائق تواڈے سامنے نہیں پئی، یہ معاشرہ تواڈے کول نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کیسی ایک اللہ نے بے مثل بے مثال ہستی پیدا کی کہ مخلوق جس دی مثال نہیں بنتی۔ تباہ حال معاشرہ اسے سلامتی دی گل کردا، جاہلانہ معاشرہ اسے علم دی گل کردا، ظالمانہ معاشرہ اسے عدل دی گل کردا، اور عملاً عدل اور علم جڑا اس نو تقسیم کردا قبل بعثت۔ جنگ و جدل دا معاشرہ تے پرانیاں جنگاں دی صلح کروا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کوئی تواڈے اولم یتفکروا، یرا کدی بیٹھ کے فکر بھی کیتی نہیں، کدی تسی سوچیا ہے صحیح، کدی تسی خیال کیتا دیکھو جی نعت آکھنے دا سواد آ گیا نا، کہ کدی تسی سوچیا یہ ہستی کیسی ہے؟ وما بصاحبہم من جنہ، آپ دے اس رفیق نو یعنی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی جنون تو نہیں۔ اگر جنون ہوندا بچپن ہی ظاہر ہوندا، لڑکپن ہی ظاہر ہوندا، جب مدبر ترین ہستی دعوت ایمان تو پہلے، بعثت علی تو پہلے، جہی 120 سال دی پرانیاں جنگاں قبائل آ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنائی اپنی ایک دوستان دی کمیٹی جی، تے وہ اسے انہاں دی صلح کرا دیتی، قبائل تباہی تو بچا لیا، جھوٹ بولنے تو منع کردہ، کم توڑنے تو منع کردہ، بددیانتی تو منع کردہ، ہر برائی نو روکدا، ظلم دے معاشرے عدل دی گل کردہ، تباہی دے معاشرے سلامتی دی گل کردہ، جہالت دے معاشرے علم دی گل کردہ۔ تو تسی یہ سوچے نہیں بھی جس بندے نے کدی مخلوق تے جھوٹ نہیں بولیا، اس نے جنون ہو گیا، بالکل پاگل ہو گیا کہ وہ بالکل اس طرح ایک گل دے پیچھے لگ گیا کہ نہ اس نو آرام دی فکر ہے، نہ طعام دی فکر ہے، نہ رات ہے، نہ دن ہے، نہ کسی دا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے کہ دنیا مخالف ہو گئی کہ کر لے سی، اور پھر کردہ کہ ویکھو تو یہ بھی ویکھو نا، ان ہوا الا نذیر مبین، سوائے اس دے کہ جڑا کم تسی اج خراب پہ کر دے اور تانوں اس دے نتیجے دا پتہ نہیں، تانوں مر کے پتہ لگنا، قبر وچ پتہ لگنا، برزخ وچ پتہ لگنا، میدان حشر وچ پتہ لگنا۔ یہ اللہ دا بندہ او گل تانوں اج پہ دسدا، یعنی تواڈے دکھاں چ اپنی جان نو مصیبت وچ پائی پھردا، پتھر کھا رہا تواڈے واسطے کہ تسی بچ جاؤ، قلب مبارک زخمی کرا رہا تواڈے واسطے کہ تسی بچ جاؤ، پوری دنیا دی مخالفت، دنیا کفر دی مخالفت سر لے لئی، اور اللہ دا بندہ اتنی جرأت نہ کھڑا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ دے پائے استقلالی لغزش ہو سی، اور ساری دنیا کفر، بڑیاں بڑیاں حکومتاں، سلطنتاں، بڑے بڑے سردار، عرب دے بڑے بڑے قبائل تلواراں سوت کے پھرتے نہ انہوں فکر ہی کوئی نہیں، اور گل کیڑی کر دیں، کوئی اپنی ضرورت دی گل کر دیں، تواڈے کول کوئی چندہ پہ منگ دیں، تواڈے کول کوئی چیز نہیں تو ساڈی فکر پہ کر دیں کہ بھئی جڑا کم پہ کر دے ہو فردہ قیامت اس دا نتیجہ ہے اسی اور تسی تباہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا اولم یتفکروا، کدی ذرا بیٹھ کے سوچو تے سے، کدی نہیں سوچیا تساں، کدی بکڑ منہ پا کے خیال نہیں کیتا، کدی نہیں ویکھیا کہ ایک گل ہے، ایک ایسی ہستی جس دا ذاتی کوئی مطلب نہیں، اور جس دے 40 برس تواڈے سامنے سورج دی طرح چمک رہے، 40 برساں جس نے کوئی گل حماقت دی نہیں کیتی، معیار تو گری نہیں کیتی، غیر سنجیدہ نہیں کیتی، کسی گل تے جھوٹ دا شبہ نہیں، کوئی جہالت نہیں پائی ویندی، سراسر علم ہے، سراسر عدل ہے، سراسر انصاف ہے، سراسر اخلاق ہے، اور آج پھر تواڈے کو منگدا کچھ نہیں پیا، آج پھر تواڈی فکر کردا پیا،
40 سالاں جڑا کردار ہے وہ بھی تہاڈی بہتری دا، جنگاں تہاڈی ختم کرائیاں، معاشرے تہاڈے چ امن انصاف قائم کیتا، اج پھر تہاڈی فکر اور تہاڈی دو عالم دی فکر کردا پیا، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو بالکل تانوں بہت جڑے تسانوں دور خطرات لگدے نا انہاں تو بر وقت مطلع فرما رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے طریقہ جی نعت آکھنا، کتنی خوبصورت نعت آکھی ہے قرآن کریم نے، اور اسے اخلاقی اعتبار نہ کوئی لفظ ایسا نہ ہوئے جو شان عالی کے خلاف ہوئے، ادبی اعتبار نہ کوئی جملہ ایسا نہ ہوئے جڑا شان عالی کے خلاف ہوئے، اور اس دی ادائیگی اداکاری اور ناچ گانا نہ ہوئے، بلکہ نہایت محفل نبوت ادب اس سے موجود ہوئے۔ اور میرا خیال ہے اے معیار ویکھیے تو آج کوئی نعت ہی کوئی نہیں بنتی۔ اللہ 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 اللہ، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم۔ فرمایا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ارشاد فرمانا اور جڑیاں یہ گلاں کردا اور تہانوں جس مصیبت تو ڈراندا، اس نو تسی اپنے ارد گرد ویکھیا نہیں کری، تسا تکیا نہیں کدی کہ ساری سلطنت آسمانہ دی زمینہ دی اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیتا، صرف آسمان زمینہ نہیں، ما خلق اللہ من شیء، جیڑی بھی چیز اللہ کریم نے پیدا کیتی ہے سوائے اللہ دے باقی ساری جتنی مخلوق ہے اس ساری تے اللہ دا قانون جاری ہو، ساری وہ بن بھی رہی ہیں مٹ بھی رہی ہیں، شب و روز آ بھی رہے جا بھی رہے، برسات اور خوش سالی آ بھی رہی جا بھی رہی، ہوائیں چل بھی رہی ہیں رک بھی رہی ہیں، پہاڑ بن بھی رہے گر بھی رہے، دریا چل بھی رہے خشک بھی ہو رہے، سمندر آویندہ کی جگہ تے کچھ عرصے بعد اتنے خشکی آویندی سمندر ہوڑتے چلا وے، یعنی کوئی ایسی شے ارض و سما وچ نہیں جیڑی اللہ دے دستے قدرت چوں باہر ہوئے اور جس تے انجام وارد نہ پیا ہوندا ہوئے، جیڑی ختم نہ پی ہوندی ہو۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں، کسی کی عمر 5 سال 10 سال 50 سال 500 سال 5000 سال لیکن ختم ہو گئے، بڑے پرانے درخت، پرانی آبادیاں، پرانے اقتدار، محلات شاہی قلعے، کوئی چیز تسی دسو مخلوق دے وچ ہر چیز بن بھی رہی ختم بھی، اور ہر لمحے لا تعداد مخلوق وجود چاہتی، لا تعداد مخلوق دا وجود مٹ رہا، ایک قانون فطرت جڑا چلانے والے نے جاری رکھا اور انہوں کوئی نہیں روک سکتا، ساری سلطنت تو بادشاہ تو اقتدار و اقتدار اس وقت لا شریک دے دسرے قدرت چے، اور یہ سارا تواڈے ارد گرد اس ماحول چ ہو رہا۔ جے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانوں آخرت دی گل دسدا تو تواڈے کو کیڑی دلیل ہے؟ وان عسى يكون قد اقترب اجلهم، تانوں یہ خیال نہیں کہ تواڈے خاتمے دا وقت بھی اگلے لمحہ تواڈے کول ہوئے؟ جی کائنات تک کے ویکھو، تسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد سن کے دیکھی جائے گی جی قیامت آئے گی تو ویکھاں گے، موت آئے گی تو پتہ لگے گا، قبر جاواں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہوندا، ایڈی فکر دی نہیں لوڑ، جے طے کر لی او کر لی۔ فرمایا یا تانوں فکر دی لوڑ کیوں نہیں؟ کیا تساں اپنے ارد گرد کدی نہیں تکے؟ تسی یہ ویکھدے نہیں کہ ارض و سما جڑا ہے اختیار و قدرت تو وحدہ لا شریک دے کول، دے نظام نو کوئی اج تائیں روک نہیں سکیا، اور ہر آن ان گنت چیزاں وجود پذیر ہوندیاں، ہر آن ان گنت چیزاں مٹ رہدیاں، بڑے پہاڑ جنہاں تسی دیکھو ہلا نہیں سکدا، وہ ریت دے صحرا بن ویندے، ریزا ہو ویندے، نویں پہاڑ پیدا ہو ویندے، جتھے صحرا ہوندے اتھے سبززار بنا دیندا، جتھے سبززار ہوندے ویران کر کے صحرا بنا دیندا، دریا چلدے خشک ہو ویندے، جتھے نہیں ہوندے اتھے نویں بنا دیندا۔ کون ہے جڑا اس نو روکے؟ تواڈے کو کیا دلیل ہے کہ اگلے لمحہ تواڈی موت اگے قریب کھڑی ہے اور تسی مر جاؤ؟ کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد تے توجہ نہیں دینا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس تو بعد تسی کیڑی گل منو گے؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ایسی کوئی گل نہیں پھر جس سے تمہیں ایمان نصیب ہوئے۔ یہ اللہ دا آخری نبی ہے جس نے نبوت مکمل کر دیتی۔ اس آیت بھی ختم نبوت کی دلیل موجود ہے کہ پھر
فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، حضور تو بعد پھر کیڑی گل ہے جیڑی آپ سلم دی گل تو چنگی ہو سی کہ تسی ایمان لے آؤ سو، یعنی کوئی آپ تو بعد کوئی دائی نہیں، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نواں مبعوث نہیں ہوئے گا، کوئی نوی کتاب نہیں آئے گی، کوئی دعوت اللہ نوی نہیں آئے گی، یہ دعوت قیامت تک رہے گی۔ اگر تساں اس نو نہیں مننا تو تسی ہمیشہ واسطے محروم ہو گئے، یہ امید نہ رکھو کہ کوئی نوی آ جائے گی تو اسی اس تے عمل کر لیں گے۔ اور یہ ختم نبوت بھی دلیل ہے کہ نبوت مکمل ہوگی حضور دی ذات والا صفات تے، اور ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رہے گی، اور آپ تو بعد کوئی نوی نبوت نہیں آئے گی۔ یہ دو آیات مبارکہ جڑیاں یہ ہے خوبصورت نعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور یہ ہے نعت پاک دا اصول اور اے طریق۔ تو جڑے لوگ نعت خان یا نعت لکھ دے یا نعت پڑھ دے، انہوں نے قرآن کریم چو آپ دی عظمت، آپ دی بارگاہ چ گل کرنے دا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا چاہیے کہ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تک، نفس گم کردہ می آئند ابو بکر عمر ہی جا۔ شاعر نے تاکیا نفس گم کردہ می آئند جنید و با یزید ہی جا، میں اسے ترمیم کر کے پڑھ دوں نا کہ نفس گم کردہ می آئند ابو بکر عمر ہی جا۔ یہ ایسی ادب گاہ ہے کہ زیر آسمان ہے لیکن عرش عظیم نہ نازک تر ہے، اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جیسی ہستیاں دم بخود اتھے اور خاموش اور ادب دے نال سر جھکا کے بانی ہیں، اور کسی کی جرت کہ تھے اچھل کود کرے اور نازیبا ناروا کلمات جڑے نو آکے فضول یہ شعر بنا چھوڑے، یہ گل درست نہیں۔ لہذا نعت دا اسلوب بھی اتھو سیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔